السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ہندوستان کو جو آزاد کیے ان تمام مجاہدین نے اپنے جانوں کو قربان دے کر ہندوستان کو آزاد فرمایا، اور یہ ہندوستان آزادی ہونے میں جو ہم نام لیتے ہیں مہاتما گاندھی، نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور بھگت سنگھ، ان کا نام لیتے ہیں، لیکن ان سے پہلے ہی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ جس طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شیر میسور کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے انگریزی سے لڑ کر اپنے جان قربانی پیش کی۔ یہاں سے ہندوستان کی آزادی جان کی قربانی کے ساتھ شروع ہوئی۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے بدر کے موقع پر جو 1870 پر 50 پر 7 میں جو اس جنگ کو جان پڑ گئی، ہندوستان آزاد کرنے میں جان آ گئی 1850 پر 7 عیسوی سے۔ اب سب سے پہلے جو یہاں سے شروع ہوئی ہندوستان کی آزادی، جو جان کی قربانی پیش کرنے کی، اس وقت صرف جو جنگ آزادی میں جو گاندھی جی، نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل ان کا نام لیا جاتا ہے، ان سے پہلے جن کا نام آج تک ہم کو نہیں معلوم، جن کا نام ہے مولانا باقر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس جنگ آزادی میں اپنی جان پیش کی۔ اس طرح کے انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑنے کے لیے مسلمانوں کو قلمی اعتبار سے، یعنی اخبارات، نیوز پیپر کے ذریعے انگریزوں کے خلاف میسج اور خبریں چھاپا کرتے تھے، جو یہ بات انگریزوں کو گوارا نہیں ہوا۔ اگر ہم اس طرح خاموش رہیں گے، جو سوشل میڈیا، نیوز پیپر کے ذریعے ہمارے خلاف جو بغاوت کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑ کر یہاں تک کہ اس طرح ان کو جیل میں قید کر دیا گیا، اس کے بعد ان کو ہم تک نہیں چھوڑا، بلکہ اس زمانے میں جو انگریزوں کے فرنگ تھے، اس فرنگ کو ان کو باندھا گیا اور بارود کے ذریعے، فرنگی کے ذریعے ان کو اڑایا۔ سب سے پہلے جو اس طرح جو مولانا باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے شہید کیا، اب یہ بات مسلمانوں کو بہت ناگوار گزرا۔ اب مسلمانوں میں جوش پیدا ہو چکا، اب مسلمان جان گئے اب ہم اس طرح خاموش نہیں بیٹھیں گے، انگریزوں کے خلاف اپنی جان قربان پیش جان دے دیں گے۔ اس حساب سے مسلمان اب جوش و ولولے کے ساتھ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی مال جان کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہاں سے اب مسلمانوں میں جوش ولولہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس وقت سوشل میڈیا کا نام نہیں تھا، نہ فون اور نہ ہی اس طرح جو دور دراز تک پہنچانے کے لیے جتنے شہید ہوئے، کون اس جنگ آزادی میں کیا کام انجام دے رہی ہندوستان میں نہیں معلوم تھا۔ اس وقت جب ایک اہم فتویٰ دیا گیا، جو ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو بھی مسلمان اپنی جان کو قربان پیش کریں گے، قربانی دیں گے، اب وہ شہید کا ایک فتویٰ جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ فتویٰ سننے کے بعد پورے چکے ہندوستان میں کونے کونے میں مسلمان اب جاگ اٹھے۔ اب ہندوستان کی آزادی کرانے میں اگر ہم رول ادا کریں گے، اگر ہم اپنی جان کو قربان دیں گے تو شہید کا درجہ مل جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان اب اکٹھے ہو کر پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف اٹھ گئے۔ اس طرح مسلمانوں میں جو جنگ آزادی، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو مسلمانوں میں جتنے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے،
اس طرح کوئی مذہب اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جان کی قربانی نہیں پیش کی۔ اس طرح ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا ہی زیادہ جو شہید ہوئے اور آگے بڑھ کر جو ہندوستان کو آزاد کرانے میں حصہ لیا۔ اب جب ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو جب آزاد ہوا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد مسلمان اتنا خوش ہوئے کہ اب ہماری آزادی اب ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ اس طرح مسلمان خوش رہے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے بعد مسلمان صرف خاموش نہیں بیٹھے بلکہ ہندوستان آزاد ہونے کے باوجود بھی اب ہندوستان کی محبت میں صرف یہاں تک خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اس کے بعد بھی مسلمان آگے بڑھتے رہے۔ جیسے کہ APJ عبد الکلام جو انہوں نے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کا نام انہوں نے ہی روشن کیا۔ اس طرح کے جو میزائل بنائے گئے اور ہماری طاقت ہندوستان کی طاقت اتنی ہے پورے دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی یہ بتا دیا۔ APJ عبد الکلام نے جن کو نام دیا گیا بابائے میزائل، سبحان اللہ۔ اس طرح انہوں نے بھی اس طرح ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کا نام روشن کرانے میں ان کا ایک اہم نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہندوستان میں تمام مسلمان چین اور تمام مذہب والے بھی چین سکون کی سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مسلمان جو اکٹھا ہو کر اپنی جان قربانی پیش کرنے کے بعد جو ہندوستان میں اب مسلمانوں کے سکون کے ساتھ دوسرے بھی سکون کے ساتھ سانسیں لیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کے آزاد، مسلمان کی قربانی، مسلمانوں کی جو کام ہمت سے جو کرتے رہے، یہ مسلمان ہی تھے جو اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں اہم رول ادا کیا۔ بس اسی پر میں آخر پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں جو اکثر نام لیا جاتا مسلمانوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس میں چند مسلمانوں کو میں نام بتلاتا ہوں جو آپ یاد رکھیے، ہمیشہ ان کا نام لیتے رہے، یعنی ہندوستان کو آزاد کرنے میں انہوں بھی اہم رول ادا کیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا مولانا باقر اور اسی طرح محمد علی جوہر اور خان عبد الغفار خان، مولانا ابوالکلام آزاد، اور اس کے ساتھ جو شعر و شاعری کے اعتبار سے جن کا اہم نام لیا جاتا ہے آج بھی، جن کا نام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جہاں ہر ادارے میں، ہر اسکول میں اور ہر دفتر میں جو انہوں نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جو اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان کی آزادی میں جو آج تک جو مسلمانوں نے زندہ ثبوت کیا ہے، علامہ اقبال نے اپنے شعر و شاعری کے ساتھ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس سے جو ہندوستان کا جو ترانے ہندی ہے اس سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ ان کا کلام زندہ ہی ہے اور وہ بھی زندہ ہے، اور جب تک مسلمان اس دنیا میں اس ہندوستان میں رہیں گے تا قیامت تک ان کا نظم ترانے ہندی پڑھتے رہیں گے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے اس لیے گلستان ہمارا۔ بس جو موقع دیا گیا آپ تمام کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ السلام علیکم۔